إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے، ان کا قوم سے خطاب اور قوم کا ان کو جواب دینا، اور اس میں بھی کئی ہمارے لیے سبق ہیں، حکمت کی باتیں ہیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ کذبت جھٹلایا قوم نوح کی قوم نے، مرسلین سب بھیجے گئے رسولوں کو۔ یہ سب کیوں کہا ہے؟ جھٹلایا تو ایک ہی رسول کو تھا، اس کا ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں۔ اذ قال لہم، جب کہا ان سے، اخوہم ان کے بھائی، نوح نے، الا تتقون کیا نہیں تم سب ڈرتے، انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ تم سب اللہ سے ڈرو، واطیعون اور سب میرا کہا مانو، میری بات مانو، وما اسالکم علیہ من اجر اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس کام پر، من اجر کسی اجرت کا، ان اجریہ نہیں ہے میری اجرت، الا علی رب العالمین مگر سب جہانوں کے رب پر، فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعون اور سب میری بات مانو۔ قالو ان سب نے کہا، انؤمن لک کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر، واتبعک الارذلون اس حال میں کہ پیروی کرنے والے تیرے سارے وہ ذلیل لوگ ہیں، ارذل لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں۔ قالا کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، وما علمی بما کانوا یعملون اور میرا علم کیا ہے، میرا علم مجھے کیا ضرورت ہے کہ وہ کیا کام کرنے والے ہیں، ان کے عمل کیا ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کا پتہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ان حسابہم نہیں ہے ان کا حساب، الا علی ربی مگر میرے رب پر، لو تشعرون کاش کہ تم سب اس بات کا شعور رکھتے ہوتے، وما انا بطارد المؤمنین اور نہیں ہوں میں ہرگز نکال دینے والا مؤمنین ان ایمان لانے والوں کو، ان کو میں پیچھے کرنے والا، ان کو ہٹانے والا، تمہارے کہنے پر ان کو دور کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا واضح۔ قالوا ان سب نے کہا، لئن لم تنتہی اگر نہ تو باز آیا، نہ تو رکا، یا نوح اے نوح، لتکونن تو بلا شبہ ضرور تو ہو جائے گا، من المرجومین سنگسار کیے ہوئے میں سے، کہ ہم پتھر مار مار کے تجھے مار دیں گے۔ قالا تو نوح علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، ربی تھا اصل میں، ربی اے میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم نے، کذبون جھٹلایا مجھے، فافتح تو فیصلہ کر، بینی میرے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، فتحا کھلا فیصلہ، ونجنی اور نجات دے دے مجھے، ومن معی اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھی، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، فانجینا تو ہم نے نجات دی اسے، ومن معہ اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، المشحون بھری ہوئی، ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا، بعد الباقین باقی بعد والوں کو، ان فی ذلک لآیہ بلا شبہ اس میں بھی، لآیتن یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہی، لہو العزیز نہایت غالب ہے، الرحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم۔ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ شروع والے ابتدائی رسولوں میں سے ہیں، اور بڑا لمبا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کے دین کی دعوت دی، اور بڑے زبردست انداز میں، اور وہی انداز، وہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ سورۃ النوح میں ہم پڑھیں گے آگے چل کے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ دعوت قومی لیلا ونہارا
فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی ہے، رات کو بھی دعوت دی ہے، اور میں نے ان کو اکیلے اکیلے بھی سمجھایا ہے، الگ الگ، اسررت لہم اسرارا، میں نے ان کے لیے مخفی بھی ان کو سمجھایا ہے، اکیلے بھی سمجھایا ہے، اعلانیہ بھی سمجھایا ہے، مجلسوں میں بھی جا جا کے سمجھایا ہے، ان کے گھر گھر میں بھی جا جا کے سمجھایا، اور اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ آپ کوئی کھڑا بیٹھا دیکھتے مجلس میں یا محفل میں یا الگ میں، تنہائیوں میں بھی سمجھاتے، مجلسوں میں بھی سمجھاتے، بیانی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز بھی وہی تھا جو انداز حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ تو انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، 950 سال تک، لیکن چند لوگ ہی ہیں جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، باقی سب انکار ہی کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، دعوت کو ٹھکراتے رہے۔ تو وہ مختصر کا ذکر یہاں پہ ہے، کذبت، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے، جب کہا ان کے بھائی، یہاں ان کے بھائی اخوہم سے مراد قومی بھائی ہے، دینی بھائی مراد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دین کو تو قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا، کفر تھے، کافر تھے، لیکن ان کو بھی بھائی کہا گیا ہے، قومی بھائی۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کو بھی بھائی کہا جا سکتا ہے، لیکن انسان ہے وہ بھی۔ اس طرح ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ، وہ سوال جواب جب ہوتے ہیں غیر مسلموں سے، میں نے کہتے ہیں ہمارے عیسائی بھائی، کوئی عیسائی بھائی ہے، کوئی غیر مسلم بھائی ہے، تو وہ جو ہے مائک پہ آئے سوال کرے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی بھائی کہا جا سکتا ہے، قرآن نے کہا ہے، غیر مسلم ہے اور ان کا بھائی کہا نوح علیہ السلام کو، آگے بھی آ رہا ہے، باقی انبیاء کا بھی کہا گیا ہے۔ تو یہاں اسلامی بھائی نہیں ہے، جو محبت اور جو الفت ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ہوتی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر قومی بھائی مراد ہے۔ ان کو کیا کہا ان کے بھائی نے، اذ قال لہم، جب کہا ان کو ان کے بھائی، اخوہم ان کے بھائی، نوح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ پیغام، یہ ایک لفظ کا پیغام ہے، الا تتقون، کیا تم سب ڈرتے نہیں؟ یہ پیغام آگے بھی آئے گا اگلے انبیاء کے واقعات میں بھی، اور یہی پیغام پورے دین کا خلاصہ ہے، الا تتقون۔ اگر یہ پیغام، یہ دعوت، یہ تقوی، یہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، ساری دعوتیں پھر قبول کر لیتا ہے۔ اور ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ روزے کا اللہ نے حکم دیا تو تقوی بیان کیا ہے، نماز کا حکم دیا تو اللہ نے تقوی بیان کیا، جہاد کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے تقوی بیان کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے تقوی بیان کیا، والدین کی فرما برداری کا حکم دیا تو تقوی بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کا ڈر، انسان کے دل میں یہ کنسپٹ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جانا ہے، اور میں نے اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ انسان کے ذہن میں یہ تصور آ جائے، یہ پتہ چل جائے، یہ ہر وقت ذہن میں ہو کہ میں نے جانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، میں ایسے نہیں جس طرح کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم سب مسلمان ہو کہ تم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ اللہ کا ڈر جو ہے یہ انسان کو سارے کام کراتا ہے، نمازی بھی بن جاتا ہے انسان، سچا بھی بن جاتا ہے، امانت دار بھی بن جاتا ہے، اور انسانوں کا خیر خواہ بھی بن جاتا ہے، اور پھر کوئی دوسرا اس کو جو ہے وہ پیچھے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر تقوی نہ ہو، کوئی بھی اس کے پیچھے کوئی اور موٹیویٹ کرنے والا ہے، اس کو دھکا لگانے والا، اس کو سمجھانے والا، کسی کام پر ابھارنے والا، زبردستی وہ کام کرانے والا ہو تو وہ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، ورنہ عارضی طور پہ ہوگا، جب تک کوئی کہنے والا ہوگا تو اس کے کہنے پہ وہ کام کرتا رہے گا۔ مثلا ایک بچہ، اس کو والد کہہ رہا ہے، استاد کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اور تقوی نہیں ہے اس کے دل میں،
تو جب والد کہنے والا نہیں ہوگا تو وہ نہیں پڑھے گا، استاد نہیں ہوگا تو وہ چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ تصور ہو، یہ تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اس کو چھوٹی عمر میں ہی بتا دیا جائے کہ بچے یہ اللہ کا حکم ہے، بیٹے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالی ہمارے جو ہے ہمیں رزق دیتے ہیں، ہم پر جو ہے سینکڑوں کروڑوں اللہ کے انعامات اور احسانات ہیں، تو ہمیں اللہ نے حکم دیا، ہم نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے، جب کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ سے اس پریشانی کا حل مانگنا ہے، اور یہ اللہ نے حکم دی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور ہم نے ایک دن فوت ہو جانا ہے، مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جا کے جو ہے حساب دینا۔ یہ تقوی، اللہ کا ڈر یہ دل میں پیدا ہو جائے، پھر والد ہوگا یا نہیں ہوگا، بچے نے نماز پڑھنی ہے، اس کو پتا ہوگا نا میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ بچہ پھر جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اپنے جیسے دوسرے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، جب اس کو پتا ہوگا کہ یہ میرا حصہ ہے، میں نے اپنا حصہ لینا ہے، دوسروں کو ان کا حق دینا ہے، دوسروں کی چیزوں پہ میں نے ناجائز قبضہ نہیں کرنا، ان کی چیزیں اپنی نہیں بنانی، ان کی پڑی ہوئی کھانے کی چیز اٹھا کے میں نے نہیں کھانی، کسی کی چیز کو چھپانا نہیں ہے، چرانا نہیں ہے کسی کی چیز کو، پتا ہوگا یہ چیزیں غلط ہیں اور میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اور اگر دنیا میں مجھے کوئی نہیں پکڑنے والا، کوئی نہیں دیکھنے والا، تو ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن میں نے حساب دینا ہے، اور یہی چیز تقوی یہ پیدا ہو جائے تو انسان کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ الا تتقون، انہوں نے یہی پیغام دیا، یہی حکم دیا۔ سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ الا تتقون، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پہلا پیغام بھی یہی، درمیانہ پیغام بھی یہی، آخری پیغام بھی یہی کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین، امانت دار بھی ہوں۔ امانت دار 2 معنوں میں، ایک انسانی معاملات میں امین ہوں، میں نے اتنا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کبھی کسی کی کوئی خیانت تو نہیں کی، کسی کی کوئی چیز چرائی تو نہیں، کسی امانت میں نے خیانت کی ہو، بالکل نہیں ہے۔ تم میری زندگی کو جانتے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ تمہارے اندر ہی گزارا ہے، فلا تعقلون، مجھے تم نے کیسا پایا ہے، مجھے تم نے کیسا پایا، عمر میں نے گزار دی تمہارے اندر، مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب نے کہا تھا ما جربناک الا صدقا، ہم نے بڑے تجربے کیے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پہ بڑے تجربے کیے، بار بار دیکھا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارا آپ سے واسطہ نہیں پڑا، واسطہ پڑتا تو پتہ چلتا، ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سارے لوگ؟ کہتے ہیں کہ ہم نے تجربے کیے ہیں، ہم نے بار بار آزمایا ہے، دیکھا ہے، جانچا ہے اور پرکھا ہے، اور پھر کیا پایا؟ کہتے ہیں جب بھی ہم نے تجربہ کیا، ما جربناک الا صدقا، جب بھی تجربہ کیا ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہوتا ہے نا، اگر ہم کہیں آج کسی کو کہ کیسا پایا ہم نے، ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں کوئی کہے ہم نے کبھی آپ سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا، یا ہم سے کوئی کسی کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہم کبھی یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا ان سے کوئی واسطہ، کوئی لین دین، کبھی کوئی معاملات کوئی نہیں ہوا، تو اس لیے اتنا تجربہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے آپ سے کبھی کوئی معاملہ نہیں کیا، کبھی کوئی لین دین نہیں ہوا، کبھی کوئی امانت نہیں دی، ٹھیک ہے نا، یا کبھی کوئی جو ہے آپ کے ساتھ سفر نہیں کیا، تو اس لیے پتہ نہیں ہمیں، بلکہ کیا کہتے ہیں ما جربناک، ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے، بار بار تجربہ کیا، ہر تجربے میں ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، ہم نے آپ کو امین پایا ہے، صادق پایا ہے، اور سب سے اعلیٰ اخلاق والا پایا ہے۔ اور رسول کا یہی کردار ہوتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق کا مالک، انسانوں کے ساتھ جو امین ہے وہ اللہ کے اس معاملے میں تو اور زیادہ امین ہوگا نا۔ دوسرا یہی معنی ہے، ایک انسانی معاملات میں امانت دار ہوں، اور دوسرا اللہ کا پیغام پہنچانے میں بھی میں امانت دار ہوں، اس پیغام کو جو پیغام رب نے مجھے دیا ہے اس کو تم تک پہنچانے میں امین ہوں، امانت دار ہوں، وہ پیغام میں نے تم تک پہنچانا ہے پوری امانت داری کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ، تو تم کیا کرو؟ فاتقوا اللہ، وہی بات، اللہ سے ڈرو۔ پہلا پیغام بھی یہی، اللہ کا ڈر، درمیانہ پیغام بھی، آخری پیغام بھی یہی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، واطیعونی، اور اللہ سے ڈر کر میری اطاعت کرو، کیونکہ میرے احکام اللہ کے دیے ہوئے ہیں، امین ہوں، ان پیغاموں کو پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، وہی کے وہی پیغام تمہیں پہنچا دیے۔ وما آثارکم، اگلی بات بھی دیکھو نا، وما آثارکم علیہ من اجر، تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہوں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ ان پیغاموں کو پہنچانے میں تم مجھے
اس کا کوئی معاوضہ دو یا تمہیں کوئی ٹیکس دینا پڑے گا، بالکل نہیں، کچھ بھی تم سے سوال نہیں کرتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب پر. اللہ نے مجھے اجر دینا ہے، اللہ نے مجھے اس کا صلہ دینا ہے، دنیا و آخرت میں مجھے اسی نے ہی نوازنا ہے. فاتقوا اللہ، تم اسی رب سے ڈرو، تم بھی اس رب سے ڈر جاؤ. واطیعون، دیکھیں آگے بھی پھر وہی فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لیکن 3-4 آیتوں میں تیسری بار آ رہا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہاں پھر فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. جنت اسی کے لیے ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو حساب و کتاب سے ڈر گیا، جس نے ڈر کر زندگی گزاری. قالوا، اب آگے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا ہم ایمان لائیں تجھ پر. اعتراض، کیا اعتراض؟ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، تیری پیروی کرنے والے تو سارے ذلیل لوگ ہیں، یعنی کمتر لوگ، حقیر لوگ، اس ماحول اور معاشرے کے، سوسائٹی کے پست لوگ. اور یہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی بات رہی ہے کہ ان کی جو دعوت قبول کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے وہ کمزور ہوتے تھے، وہ دنیاوی سٹیٹس اور مقام کے اعتبار سے لو طبقہ، مڈل کلاس، یا بالکل نچلے درجے کے لوگ جو ہیں وہ قبول کیا کرتے تھے اسلام. اور بڑے لوگ، سوسائٹی کو مینج کرنے والے، کنٹرول کرنے والے، سردار، چودھری، بڑے بڑے وڈیرے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہوتی تھی، وہ ہمیشہ مخالف ہی رہے ہیں. اور یہ کیا کہتے تھے؟ آگے چل کے ہم یہ بھی پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جب نہیں مانتے، وہ سردار چھوٹے لوگوں کو کہتے تھے کہ اگر یہ حق ہوتا تو ہم نہ مانتے. یعنی پورے معاشرے میں پھر یہ بھی انہوں نے ایک جو ہے کنسپٹ بنایا ہوا تھا کہ پیسہ ہمارے پاس ہے نا تو پھر عقل کل بھی ہم ہے، ذہانت بھی ہمارے پاس ہے، جو بات ہم مانیں گے وہی سچی ہوگی، ہم نے نہیں مانا تو اس لیے سچ نہیں ہے. یعنی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل کیا ہے کہ بڑے لوگ نہیں مان رہے. بڑے لوگ تو اس لیے نہیں مان رہے نا کہ ان کی چودراہٹیں جاتی ہیں، انہوں نے جو غلط قسم کی سرداریاں اپنائی قائم کی ہوئی ہیں، اپنی لوگوں پر ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے، وہ ساری ان کو چھوڑنی پڑتی ہیں نا. وہ تو اس لیے نہیں مان رہے. اور کہتے کیا ہیں کہ اگر یہ سچ ہوتا تو ہم نہ مان لیتے. تو یہاں بھی یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تمہاری بات ماننے والے تو غریب لوگ ہیں، اور پھر یہ اگر مان لیتے تو پھر ان غریبوں کے ساتھ رہنا پڑتا نا ان کو بھی. پھر ان کی غلط جو سرداریاں انہوں نے غریبوں پر ظلم کر کے قائم کی ہوئی وہ ختم کرنی پڑتی، پھر ایک جیسا ہونا پڑتا، ان غریبوں کے ساتھ انہی جیسی مجلس میں بیٹھنا پڑتا، انہی والے کام کرنے ان کو بھی پڑتے. ٹھیک ہے نا. آج ہوتا ہے نا، کئی لوگ، بڑے لوگ، سردار لوگ، وہ جو ہے چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارے لیے الگ مجلس ہو، الگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تھے مکہ کے سردار، کہنے لگے ہمارے لیے الگ مجلس بنائیں، الگ ٹائم نکالیں. ہم نے آپ کی مجلس سے یہ جو غریب غربا بیٹھے ہیں نا، یہ جو فقیر ہیں لوگ ہیں، یہ غلام ہیں، حضرت بلال جیسے، حضرت سلمان فارسی، اور یہ غلام لوگ، ان کو آپ سائڈ پہ کریں پھر ہم آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا سورت میں جواب دیا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو بے پرواہ لوگ ہیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو نہیں ہے آپ کے ذمہ وما علیک الا یزکا، اگر وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے، نہیں سمجھنا چاہتے، نہیں اس مجلس میں آنا چاہتے، نہ آئیں. جو آپ کے پاس وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی، جو دوڑ کر کوشش کر کے آپ کے قریب آتے ہیں، آپ ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ ان غریبوں کو ہٹانا چاہتے ہیں اور امیروں کے لیے الگ مجلس بنانا چاہتے ہیں. نہیں کرنا. یہ اگر ان کے دلوں میں ایمان ہے، ایمان کی قدر ہے، پھر ایمان والوں کی بھی قدر ہوگی. اللہ کے ہاں یہ دنیاوی سٹیٹس اور مقام اور معیار نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں دل کا تقوی دیکھا جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. عزت والا وہ نہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، عزت والا وہ نہیں جس کے سپورٹر زیادہ ہیں، عزت والا وہ نہیں ہے جس کا دنیاوی اعتبار سے مقام اونچا ہے، وہ عزت والا نہیں ہے. عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اور یہی بات، یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے.
फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। जो जितना अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है उतना अल्लाह के यहाँ ऊंचे मकाम वाला है। और पैगंबर का आगे क्या है, क्या मिशन है, क्या दावत है, क्या कहा, वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो अमल क्या करते हैं। वो मेहनतें करने वाले, वो मजदूरियां करने वाले हैं, उनके जिस्म पर जो है वो पसीने की हवाएं आ रही हैं, उनको उन्होंने कपड़े फटे पुराने पहने हुए हैं, पाँव में जूती नहीं है, सर पे जो है पगड़ी नहीं है, कोई इज्जत वाला मकाम नहीं, कोई दुनिया का स्टेटस और मेयार नहीं। दुनिया के बड़े बड़े सरदार अपनी मजलिसों महफिलों में उनको बैठने नहीं देते। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है कि दुनियावी एतबार और स्टेटस और मकाम और मेयार क्या है उनका, मुझे इससे कोई गर्ज ही नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। इन हिसाब मैंने ये हिसाब ही नहीं करना उनका कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, मेयार क्या है, मकाम क्या है, बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारा, कौम कौन सी है तुम्हारी, ये हमने पूछना ही नहीं, उसके कुछ करना ही नहीं। हमने तो ये देखना है कि दिल में ईमान कितना है। इन्होंने माना है ना, सर तस्लीम खम की है, और फिर वो दिल वाला ईमान, वो उसका लेवल भी चेक नहीं किया जा सकता ना, वो अल्लाह के जिम्मे है। इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी, इनका हिसाब तो रब पर है। इन्होंने दावत कबूल कर ली, आ गए, हम सबको बराबर का जो है वो मेयार देंगे, सबसे बराबर का सलूक करेंगे, और हिसाब अल्लाह ने लेना है इनका। अगर अमल में कोई कोताही होगी, खराबी होगी, तो अल्लाह ने हिसाब लेना है। और यही एक दाई का जो है वो विजन होना चाहिए, एक दाई का मकसद भी यही होना चाहिए। वो ये ना देखे कि पैसे वाला कौन है, जो पैसे वाला हो उसको अलग मकाम दे, उसको और प्रोटोकॉल दे, जो गाड़ी पे आए उसको सलाम करे, जो गरीब हो उसको सलाम ही ना करे। ये एक दाई का शेवा नहीं होता, ठीक है ना। दाई वो है, दीन का दाई, उसका मिशन, उसका किरदार वही होता है जो पैगंबर का किरदार हो। पैगंबर का किरदार क्या है, कहते हैं हमें नहीं पता कि ये क्या करते हैं, इनके दुनियावी स्टेटस और मेयार को हम देखते ही नहीं, ठीक है ना। जो दाई होता है उसका भी यही मिशन होता है, यही दावत होती है कि उसने दुनिया के स्टेटस और मेयार को देखकर लोगों को प्रोटोकॉल नहीं देना, बल्कि सबको, उसने सबको बराबर। ये ना हो कि जो बड़ा है तो उसको, उसके लिए अलग टाइम, उसके लिए ज्यादा टाइम, और जो गरीब है, जो छोटा है, उसके लिए टाइम ही नहीं। ऐसे नहीं होता दाई का ये मिशन, ये शेवा नहीं होता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बैठे थे अपने दफ्तर में, जब अमीर थे, अमीरुल मोमिनीन थे, अपने दफ्तर में बैठे थे। उस वक्त अबू सुफियान सरदार थे ना, शुरू में बड़े थे, बाद में इस्लाम कबूल किया, फतह मक्का के मौका पर इस्लाम कबूल किया। अबू सुफियान आए तो हजरत उमर अपने दफ्तरी कामों में मसरूफ थे। उन्होंने कहा खादिम को कि अबू सुफियान को कहो थोड़ा इंतजार करें, बैठें। वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हजरत उमर टाइम देंगे तो दफ्तर में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। इतने में हजरत बिलाल आ गए। हाय, हजरत बिलाल गुलाम, किस तरह इस्लाम कबूल किया, किस दौर में इस्लाम कबूल किया, कितनी तकलीफें सही। हजरत उमर को बताया गया कि हजरत बिलाल आए हैं। क्या कदर थी उनके दिलों में यार, ईमान वालों की असल कदर वो दिया करते थे। हजरत उमर ने फौरन अपना दफ्तरी काम छोड़ा, बाहर आ गए, बिलाल को इस्तकबाल किया, मरहबा कहा, अंदर ले गए। अबू सुफियान बैठे थे, वो पहले आए हुए थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा यार, कहने लगे उमर ने अच्छा नहीं किया, उमर ने अच्छा नहीं किया, पहले मैं आया था, मुझे अंदर भी नहीं बुलाया और कहा कि अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर से मिलेंगे। और बिलाल बाद में आए हैं, उनके लिए टाइम पहले दे दिया और खुद बाहर आ गए। हजरत उमर ने उस वक्त कहा, अबू सुफियान मैंने ऐसे बाहर नहीं निकला, मैं आपको, तो मैंने इसलिए कहा कि आप एक, उस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया ना जब इस्लाम एक ताकत बन गया था। आपने इस्लाम को बाद में कबूल किया है, इसलिए मैंने आपको कहा कि बाद में टाइम मिलेगा। बिलाल के लिए मैं इसलिए उठ के बाहर आ गया कि बिलाल ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया था जब इस्लाम कबूल करना एक गाली था। बिलाल ने उस दौर में इस्लाम कबूल किया था जब इस्लाम कबूल करने की पादाश में जो है पत्थरों पे, तपते हुए पत्थरों पे लिटाया जाता था। बिलाल तो उस वक्त अहद अहद की सदाएं बुलंद कर रहा था जब तपते हुए अंगारों पे बिलाल को लिटाया जाता था, गले में रस्सियां डालकर बिलाल को मक्का के बाजारों में घसीटा जाता था। उस वक्त बिलाल कलमा पढ़ते थे, मैंने आगे नहीं किया। हजरत उमर कहने लगे मैंने बिलाल को आगे नहीं किया, अल्लाह ने बिलाल को जन्नत में आगे कर दिया है, तो मैं क्या करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, बिलाल क्या बात है, जब भी मैं जन्नत की सैर करता हूं ना तो मैं अपने आगे अपने
جو ہے تیرے جنت میں چلنے کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہوں۔ حضرت بلال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلال جب میں جنت میں گیا میں نے اپنے آگے قدموں کے چلنے کی آہٹ سنی، میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال ہیں۔ جنت میں اللہ نے آگے کر دیا۔ تو یہ اصل جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ایمان والے کو قدر دیتا ہے۔ حضرت عمر کے دل میں ایمان تھا نا، چاہے مکہ کے سردار رہے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایمان والے ہیں، صحابی رسول ہیں، لیکن بعد میں اسلام قبول کیا۔ ابو سفیان سے کہنے کہ آپ نے تو اس وقت اسلام قبول کیا تھا نا جب آپ کی سرداریاں ختم ہو گئیں، جب آپ کی پگڑیاں گر گئیں، جب آپ کو پتا تھا کہ اب اسلام ایک طاقت بن گیا ہے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، اب کوئی اسلام پہ ظلم کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اسلام ایک طاقت بنا، تب تم نے اسلام قبول کیا۔ بلال نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ظلم ہو رہا تھا، جب زیادتیاں ہو رہی تھیں، جب جو ہے اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اصل یہ ہے ایمان والے کا جو مشن ہے، جو داعی کا جو مشن ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کا لیول دیکھتا ہے، وہ نمازی یہ اللہ سے ڈرنے والا کتنا ہے، تقوی اس کا کتنا ہے، علم میں کتنا اونچا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کو مقام دیتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے، نہ کہ دنیا کا سٹیٹس اور معیار اور مقام دیکھ کر جو ہے وہ رشتے کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، دوستی لگاتا ہے، یا جو ہے اس کو عزت اور مقام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ اسی کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے یہاں عزت والا ہے، وہ اسی کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی، تو کہنے لگے ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ لو تشعرون، اگر تمہیں بھی اس چیز کا شعور ہو، تمہیں بھی اس چیز کا شعور آ جائے کہ دنیا کے یہ سٹیٹس، یہ مقام، یہ معیار، یہ سارے یہیں رہ جائیں گے، کاش ہمیں بھی یہ شعور آ جائے کہ دنیا کے یہ مقام، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ یہ یہیں رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن پہلے آئے، بڑے بڑے آئے، اسی زمین کے مالک آئے، انہی زمینوں کو کاشت کرنے والے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا تم سے پہلے لوگوں نے اس زمین کو آباد کیا تھا نا، اتنا تم نے آباد نہیں کیا۔ آگے چل کے پڑھیں گے یہ سورۃ الروم میں آتا ہے، جتنا تم نے آباد کیا نا، تم نے تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں کیا۔ جتنا پہلے لوگوں کو ہم نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، عمریں دی تھیں، اقتدار دیا تھا، بادشاہتیں دی تھیں، اتنا تمہیں نہیں دی ہم نے۔ اس کی وضاحت آگے چل کے پڑھیں گے تو ہمیں یہ بھی شعور ہو جائے، وہ آئے وہ کہاں رہے، وہ ختم ہو گیا نا۔ جن کی سینکڑوں سال عمر تھی وہ بھی کہے، ہماری تو 60 سال 70 سال میکسیمم عمر اتنی ہی ہے نا، 60 سے 70، جب کئی اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، بہت کم ہیں جو اس سے اوپر جائیں۔ ٹھیک ہے، وما انا بطارد المؤمنین، نوح علیہ السلام کہنے لگے میں تمہارے کہنے سے ان کو ہٹانے والا نہیں ہوں۔ بطارد طارد کا معنی نکال دینا، اپنے سے الگ کر دینا، مجلس سے نکال دینا۔ اور یہی الفاظ پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ نے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ ان کو اپنی مجلس سے مت ہٹائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو بلانے والے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام اپنے رب کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے، صدقہ دینے والے، رب کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نے اپنی آنکھیں بھی ان سے نہیں پھیرنی۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی زیب و زینت والے لوگ، آپ ان کو چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں بڑے سردار آ جائیں گے، نہیں آتے نہ آئیں، آنا چاہتے ہیں، اسلام ایمان کی قدر ہے تو ایمان والوں کی بھی قدر اپنے دل میں پیدا کر کے آئیں، اور انہی کی مجلس میں بیٹھیں، انہی کی مجلس محفل میں بیٹھیں، ان کے برابر بیٹھیں، کوئی الگ سے پروٹوکول نہیں ملے گا ان کو۔ بیٹھنا ہے تو یہیں بیٹھیں، اسلام قبول کرنا ہے تو ایسے کریں۔ ایمان کی قدر و قیمت ہے، ایمان والوں کی قدر و قیمت بھی اپنے دل میں پیدا کریں، پھر فائدہ ہوگا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کو میں ہٹاؤں گا نہیں، آنا ہے تو آؤ۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا، مبین واضح۔ قالوا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ ایک داعی جو ہے، ایک دعوت دینے والا، اس کو بھی الگ سے پروٹوکول نہیں دینا چاہیے کسی کو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ دعوتی میدان میں حکمہ کی ایک جو دعوت ہے کہ ایک کافر، اس کو اگر تھوڑا سا کوئی پروٹوکول دینے سے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گا،
تو اس میں اس کو الگ دے دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایمان والوں کو پہلے ہٹائیں، جس طرح کافروں کا مطالبہ تھا کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں پھر ہم آئیں گے. یہ نہیں، یہ اور چیز ہے. ایک ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو سردار تھے ان کو تھوڑا پروٹوکول دے دیا. جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نبی جس کا میں نے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. وہ سردار تھے مکہ کے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا مکہ فتح ہونے سے پہلے. جب مکہ فتح ہو رہا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک پروٹوکول اور اعزاز یہ دے دیا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے، اس کو امان ہے. یعنی ان کے گھر کو، جو سردار کا گھر تھا، ایک جو ہے تھوڑا سا پروٹوکول دے دیا تاکہ وہ اس سے ہو سکتا ہے مانوس ہو کر اسلام قبول کر لے. حکمت کے تحت اگر کوئی ایسا کام کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن ایک ایمان والے کو اس کی قدر کو کم کرنا، اس کے سامنے ہی اس کو ہٹانا، اس مجلس سے ہٹا دینا اور دوسروں کو اس مجلس میں لانا، یہ تو غلط بات ہے نا. جس طرح صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، صف بنی ہوئی ہے، اب اگلی صف میں کوئی اور آ گئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، تو اگلی صف والوں کو ہٹا کر پیچھے کرنا، کیونکہ اب جو بعد میں جو آ رہے ہیں وہ بڑے ہیں، وہ سردار ہیں، ان کو ہم پہلی صف میں جگہ دیں گے، ان کو اگلی جو ہے نشستوں پر ہم جگہ دیں گے، اور اگلی نشستوں پر جو پہلے آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ غریب ہیں، ان کو اٹھا کر پیچھے کرنا ہے. یہ غلط بات ہے، ان کا دل توڑنا ہے نا، غلط چیز ہے. جو پہلے آئے ہیں پہلا حق ان کا بنتا ہے، اگلی صفوں میں انہوں نے بیٹھنا ہے کیونکہ وہ پہلے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا واضح. قالو، تو ان سب نے کہا، آگے سے دھمکی دی نوح علیہ السلام کو. کیا دھمکی دی؟ لئن لم تنتہ یا نوح، اے نوح اگر تو باز نہ آیا نا، اپنی اس دعوت سے نہیں روکا تو، لتکونن من المرجومین، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے تمہیں. اتنی بڑی دھمکی، 950 سال تک دعوت دینے کے بعد بھی کیا دھمکی ہے؟ پتھر مار مار کے مار دیں گے. نوح علیہ السلام نے کہ کیا کہا؟ قال رب ان قومی کذبون، میرے رب اس قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح، تو اب تو فیصلہ کر میرے درمیان اور ان کے درمیان. ونجنی، اور مجھے نجات دے، ومن معی، اور میرے ساتھیوں کو بھی نجات دے، من المؤمنین، میرے ساتھی جو مومن ہیں، ایمان لانے والے. اللہ فرماتے پھر ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی، فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں. پھر ہم نے بعد والوں کو بھری ہوئی کشتی میں، اس کشتی کا ذکر پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں سورہ یونس میں، اور پھر سورہ یونس میں بھی پڑھا ہے اور سورہ مؤمنون میں بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی اس کا کچھ ذکر آئے گا. کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے، انہوں نے مذاق کیا کہ دیکھو صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں. پھر طوفان آیا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی آیا. پھر کشتی میں بیٹھ کر جو ایمان والے تھے ان کو بٹھا دیا، پھر سارے لوگ غرق ہو گئے. باقی اغرقنا بعد الباقین، سب باقیوں کو اللہ فرماتے ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بھی نشانیاں ہیں، اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں کہ جنہوں نے تکذیب کی تھی، جنہوں نے جھٹلایا تھا، جو اپنی سرداریوں پہ اڑ گئے تھے، جو چاہتے تھے ہمارے لیے الگ پروٹوکول ہو، الگ مجلس ہو، محفل ہو، جو غریبوں کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ کہاں بچے پھر؟ کیا ان کی سرداریاں، چودراہٹیں انہوں نے بچا لیا تھا اللہ کے عذاب سے؟ ان کو نہیں بچے، سب کے سب غرق ہو گئے. جس طرح فرعون پانی میں غرق ہو گیا، اس کی بھی سرداریاں اور چودراہٹیں، اس کا پیسہ اور دولت اس کو نہ بچا سکا، ختم ہو گیا. یہ بھی ختم ہو گئے. اس میں کئی قسم کی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ان نشانیوں کو دیکھ کر، قرآن کو پڑھ کر سبق نہیں سیکھتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب نہایت غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی رحمت میں جگہ دیں. اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، مال میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا فرمائیں، اللہ برکتیں عطا فرمائیں. اور اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اور اس دین کو، اس پیغام کو آگے پہنچانے کی، قرآن کے اس پیغام کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. آپ ان اسباق کو، جیسا کہ پہلے بھی میں آپ سے کہا کرتا ہوں، آپ آگے بھی اپنے واٹس ایپ کے گروپس ہیں، کوئی جاننے والے آپ کے رشتہ دار، ان تک بھی اس پیغام کو پہنچایا کریں تاکہ یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.